الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا أحمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا سفر تھا اس پر بات چل رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی اور اس سفر میں امام الصحابہ والتابعین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے ساتھی بنے۔ اور اپنی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے وقت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلا کر تشریف لے گئے۔ مکہ کی جتنی امانتیں تھیں ساری کی ساری سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر کے تشریف لے گئے۔ اب کافروں نے جب اپنے منصوبے کے مطابق حملہ کرنے کے لیے آئے تو دیکھا آگے چارپائی میں، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک قد مبارک بڑا تھا اور حضرت علی المرتضیٰ کا قد مبارک چھوٹا تھا۔ کافروں نے جب چارپائی میں دیکھا کہ چھوٹے قد کا اور کمزور جسم کا کوئی سویا ہوا ہے، یہ نبی نہیں ہے کوئی اور ہے، تو کافروں نے حملہ نہیں کیا، حضرت علی کو اٹھایا اور پوچھا کہ کہاں ہے نبی، کہاں ہے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ نبی تو چلے گئے ہیں۔ پوچھا کہ کہاں چلے گئے؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جہاں جانا تھا وہاں چلے گئے۔ پھر کافروں نے سوال کیا کہ کہاں جانا تھا، کدھر چلے گئے؟ علی نے فرمایا کہ جہاں جانا تھا چلے گئے۔ اب ابو جہل جو باہر نکلا مایوس ہو کر کہ انہوں نے بتانا نہیں ہے کہاں گئے، باہر نکل کر نبی کے گھر سے باہر نکلے، جتنا مجمع تھا سب سے کہا کہ نبی تو چلے گئے ہیں،
اگر ہمیں نبی ملیں گے تو صرف صدیق کے گھر میں، جہاں صدیق ہوگا وہاں نبی ہوگا۔ تو ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ نبی کو ڈھونڈنے چلو، کہا صدیق کے گھر چلو وہیں نبی مل جائیں گے۔ تو سارے بدماشوں کو انہوں نے صدیق کے گھر بھیج دیا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تشریف لے گئے تھے۔ جتنا سامان تھا، سفر کا سامان بہت زیادہ تھا، تو آپ کی بیٹی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سیدہ اسماء نے سارا سامان تیار کیا۔ سامان زیادہ ہونے کی وجہ سے 2 حصوں میں انہیں باندھا گیا، تو باندھا بھی اچھے طریقے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ سامان بڑے اچھے طریقے سے باندھا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ اسماء کو لقب دیا ذات الناطقین، 2 کمر والی۔ اچھے طریقے سے سامان باندھا، اب سفر کی تیاری شروع ہوئی، تو آگے چلے۔ سیدنا صدیق اکبر نے، چونکہ مکہ سے غار تک جانے کے 2 راستے تھے، ایک راستہ تو پرانا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ یہ راستہ کافروں کو معلوم ہے اور انہیں پتہ چل جائے گا تو ہمیں نقصان پہنچائیں گے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے راستہ تبدیل کر کے دوسرے راستے سے جانے کے لیے اپنے ساتھ ایک رہبر لیا، تاکہ یہ ہماری رہبری کر سکے اور منزل تک باحفاظت پہنچا سکے۔ اب جو رہبر ساتھ لیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا، اور تھا بھی کافر تھا، مسلمان نہیں تھا، لیکن اس نے راستے کی جو رہبری کی اس میں بھی بڑی امانت داری کے ساتھ اور انتہائی وفاداری کے ساتھ کام لیا۔ اب راستے میں کئی جگہ رکنا ہوا تو کافر آ کر غلام سے پوچھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ اب کافر ہے، رہبر کافر ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کی وفا دیکھیں، اس کی ایمانداری، مالک کے ساتھ وفاداری کی حال یہ ہے۔ کافر کہتا ہے کہ بھائی میں بھی ان کی تلاش میں ہوں، مجھے بھی بلندی اور اس پہ اب بھی چڑھنے کے لیے کئی گھنٹوں کا سفر ہے، کئی گھنٹے اس میں لگتے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غار میں لے کر سیدنا صدیق اکبر گئے تو پیچھے اپنے گھر والوں کو، بچی کو کہا، اپنے غلام عبداللہ سے کہا کہ روزانہ کھانا وہاں غار تک پہنچانا ہے، اور غار تک کھانا لانے کے لیے سیدنا صدیق اکبر نے اپنے بیٹے کی ڈیوٹی لگائی۔ تو عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے، میں کھانا روزانہ پہنچاؤں گا۔ تو سیدنا حضرت اسماء بنت بکر چھوٹی بچی تھی، روزانہ غار تک کھانا پہنچانا اس کی ڈیوٹی تھی، اور غار کا سفر بھی ایسا تھا، ارد گرد کوئی آبادی نہیں ہے، 6000 کی فٹ بھی بلندی پہ چڑھنا رات کے اندھیری رات میں کتنا مشکل کام ہے، بھی چھوٹی بچی ہو تو اور زیادہ مشکل ہے۔ لیکن اتنی ہمت جرت والی بچی تھی کہ روزانہ بلا ناغہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کر پہنچتی تھی، اور کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا تھا روزانہ۔ علماء کرام نے لکھا ہے جو مقام اور قرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدنا صدیق اکبر کو نصیب ہوا ہے، وہ مقام اور قرب کئی مقرب فرشتوں کو بھی نصیب نہیں ہوا۔ اب ایک سفر تو وہ ہے جو معراج کا سفر ہے، اس سفر میں سواری براق کی سواری ہے اور آسمان کی بلندیوں کا سفر ہے۔ دوسرا
ہے، یہ پستی زمین کا سفر ہے، اس سفر کے ساتھی سیدنا صدیق اکبر ہے، معراج کے ساتھی سیدنا جبرائیل امین ہے۔ فرق دیکھیے گا، اس سفر میں جو ساتھی گئے وہ غار ثور تک نہیں گئے، غار ثور کے اندر 3 دن کا قیام تھا، ساتھ رہے۔ سیدنا جبرائیل کا جو سفر ہے، معراج کا سفر، سیدنا جبرائیل کے سدرہ تک پہنچے، اللہ کا حکم ہوا جبرائیل تو رک جا، میرے محبوب کو اکیلے آنے دے، بلندیوں کا سفر کرنے دے۔ عرش معلیٰ تک مصطفیٰ گئے تو اکیلے گئے، جبرائیل کو حکم ہوتا ہے رک جا، اسے وہ قرب نصیب نہیں ہوا جو سیدنا صدیق اکبر کو قرب نصیب ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق بتا، تیری کوئی پسند ہے تو بتا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میری محبوب ایک ہی پسند ہے کہ آپ کا چہرہ ہو، چہرہ انور مصطفیٰ ہو، اور میری نظر آنکھ ہو اور چہرہ انور کی زیارت کرتی رہے، یہ میری ایک ہی پسند ہے۔ سیدنا صدیق اکبر نے دولت کو پسند نہیں کیا، دنیا کو پسند نہیں کیا، مال کو پسند نہیں کیا، ایک ہی پسند کیا کہ چہرہ مصطفیٰ ہو، صدیق کی آنکھ ہو، دیدار کرتی رہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے پھر صدیق کی پسند کو بھی اور صدیق کی خواہش کو بھی ایسا پورا کر دیا۔ غار ثور کا سفر ہے، 3 دن کا قیام ہے۔ محبوب نے فرمایا صدیق آج میرے دشمن میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، میرے قتل کے در پہ ہیں۔ آج غار ثور کا سفر ہے، تنہائی کا سفر ہے، گڈن سفر ہے، مشکل سفر ہے۔ اس غار ثور میں 3 دن قیام ہے، پہرہ داری تو نے کرنی ہے اور آرام میں نے کرنا ہے۔ کل روضہ انور میں، روضہ پاک میں، گنبد خضرا میں تو آرام کرے گا، قیامت کی صبح تک مصطفیٰ تیری پہرہ داری کرے گا۔ اس سفر میں تو میری پہرہ داری کر، اور روضہ مصطفیٰ میں تیری قیامت تک پہرہ داری کروں گا، تجھے کوئی دشمن چھیڑ نہیں سکے گا۔ تو اللہ نے اپنے صدیق کی خواہش کی لاج رکھی، فرمایا صدیق 3 دن ہے۔ کبوتری کو بھی حکم ہوا کہ انڈے باہر دینا، غار ثور کے اندر نہیں آنا۔ کیوں؟ تاکہ صدیق جو دیدار کر رہا ہے اس کے دیدار میں خلل نہ آئے۔ ارے دشمن کو بھی حکم ہوا، جو نبی کا دشمن ہے، جو صدیق کا دشمن ہے، اسے بھی حکم ہوا کہ تم باہر رہنا، جہاں نبی ہو، جہاں صدیق ہو، وہاں دشمن داخل نہیں ہو سکتا۔ غار ثور میں اللہ تعالیٰ نے حفاظت یوں فرمائی کہ اس غار کے اندر کئی سالوں تک کوئی آدمی نہیں گیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا تو صدیق اکبر نے ڈائریکٹ حضور سے نہیں فرمایا کہ اندر چلتے ہیں، غار ثور تک پہنچے، پہاڑی ہے، پہاڑی کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محبوب آپ یہاں بیٹھ جائیں، میں پہلے جا کر اندر صفائی کرتا ہوں، پھر میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ اب صدیق اندر گئے، جا کر پورے غار کی صفائی کی۔ صفائی کرنے کے بعد صدیق اکبر نے اپنی پگڑی مبارک اتار کر جہاں جہاں سوراخ تھے ان سوراخوں کے اندر اپنی پگڑی کے ٹکڑوں سے سارے سوراخ بند کر دیے۔ ایک سوراخ باقی رہ گیا، اس سوراخ سے اپنا پاؤں مبارک رکھ کر اس سوراخ کو بند کر دیا۔ اب جب اندر لے کر گئے غار کے اندر صفائی ہونے کے بعد، سارے سوراخ بند کرنے کے بعد فرمایا محبوب اب چلے، اب غار بالکل تیار ہے، اندر لے کر جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں محبوب آپ آرام کریں، میں پہرہ داری کرتا ہوں، اگر دشمن آئے گا تو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اللہ کی شان بھی عجیب شان ہے۔ میں نے پچھلے جمعے میں بھی عرض کیا تھا، ایک تدبیر یہ ہے کہ انسان تدبیر کرے، ایک تدبیر یہ ہے کہ اللہ کی تدبیر اور اللہ تعالیٰ تدبیر کرے۔ جو اللہ کی تدبیر ہے، اللہ کی جو سوچ ہے وہ سب پر غالب ہے۔ اب اللہ نے بچانا تھا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی باہر سیکورٹی گارڈ نہیں بھیجا، کوئی فوج کھڑی نہیں کی،
اللہ نے ایک مکڑی کو حکم دیا، غار کے بالکل دروازے پر مکڑی نے ایسا تانا بن دیا کہ دشمن جب آئے پیچھا کرتے ہوئے غار تک پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ غار کے دروازے پر اتنے مکڑی نے جالے دیے ہوئے ہیں، جالے لگے ہوئے ہیں۔ کافروں کو یوں محسوس ہوا کہ یہاں سالوں تک کوئی بندہ بھی نہیں آیا ہوگا، حالانکہ محبوب اندر سو رہے اور صدیق اندر بیٹھے ہیں۔ دشمن باہر سے دیکھ کے وہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ یہ کون حفاظت کر رہا ہے؟ اللہ رب العزت خود حفاظت کر رہے ہیں۔ اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود ہے۔ سفر میں چونکہ ساری کائنات کا جو بوجھ ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر ہے، چونکہ جب وحی کا نزول ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت گرمیوں کے اندر بھی اتنی سردی لگتی تھی، اتنی سردی لگتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ مجھے کمبل دے دو، زمبلونی، مجھے کمبل دے دو، سردی لگ رہی ہے۔ ایک مرتبہ مکہ کے اندر بیٹھے ہیں اور وحی کا نزول شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے ٹانگ میں اتنی تکلیف ہوئی کہ مجھے لگا کہ اب میری ٹانگ کٹ کے دو ہو جائے گی، کیما کیما بن جائے گی، اتنا وحی کا بوجھ تھا۔ بیت اللہ کے اندر تصویریں لگی ہوئی ہیں، بتوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ حضرت علی سے فرمایا کہ علی میرے کندھوں پہ چڑھ جاؤ، یہ جتنی تصویریں ہیں ساری تصویریں مٹا دو، ختم کر دو۔ علی نے فرمایا حضور یہ تو بے ادبی ہے، میں آپ کے کندھے پر چڑھ جاؤں اور ساری تصویریں مٹا دوں، یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں اور سوار ہو کر یہ ساری تصویریں آپ مٹائیں۔ نبی نے فرمایا کہ علی آپ نبوت کا بوجھ برداشت نہیں کر سکیں گے، جو نبوت کا بوجھ ہے حضرت علی کے کندھے نہ اٹھا سکے۔ قربان جاؤں صدیق نے نبوت کا بوجھ اٹھایا، اونٹنی نہیں لائی، کوئی گھوڑا پیش نہیں کیا۔ فرمایا حضور نے فرمایا کہ صدیق کیسے جانا ہوگا؟ صدیق نے فرمایا حضور ہمارے کندھے میرے کندھے حاضر ہیں، آپ سوار ہو جائیں، میں سواری بن جاؤں گا اور غار تک لے کے جاؤں گا۔ صدیق اکبر کے کندھے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہوئے، کندھوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سینے کے ساتھ صدیق اکبر کے سینے کے ساتھ لگے اور غار تک کا سفر طے کیا۔ اب غار کے اندر جب پہنچے صدیق نے فرمایا محبوب آپ آرام فرمائیں، میں پہرہ داری کرتا ہوں۔ صدیق ریل بن گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر صدیق کے ران پر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ اب میں نے کہا نا ایک سوراخ غار میں رہ گیا، صدیق اکبر نے وہاں پاؤں رکھ کر سوراخ بند کر دیا۔ اب جب سوراخ کے پاؤں رکھ کے بند کیا تو ایک کالا سانپ، کالا دشمن جو آج بھی موجود ہے، کالا دشمن، کالے دشمن نے، کالے سانپ نے صدیق کے پاؤں میں ڈسا، اتنی تکلیف ہوئی، صدیق زور سے روئے نہیں، چلائے نہیں کہ نبی کی آنکھ نہ کھل جائے، لیکن انسان ہے، بشری تقاضا ہے، تکلیف اتنی ہوئی کہ تکلیف کی وجہ سے آنسو نکل پڑے۔ قربان جاؤں آنسو بھی اتنے قیمتی کہ گود میں چہرہ مصطفیٰ ہے، آپ رو رہے، ہم میں سے کوئی روئے گا ہمارے آنسو گریں گے تو زمین پر گریں گے۔ صدیق وہ عظیم انسان ہے، جب وہ رونے لگے صدیق کے آنسو گرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر گرے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا صدیق کیا ہوا؟ چونکہ حضور کو بھی پتا تھا یہ میرا ساتھی ایسے رونے والا نہیں ہے، چلانے والا نہیں ہے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے ڈسا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پاؤں آگے کرو۔ جب آگے کیا پاؤں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب لگایا، ایسے ٹھیک ہو گئے کہ کبھی زخم لگا ہی نہیں تھا، کبھی سامنے ڈسا ہی نہیں تھا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جہاں نبی ہوگا، صدیق ہوگا، دشمن وہاں تک نہیں پہنچ سکتا۔
دشمن بار غار تک آئے، دیکھ کے چلے گئے کہ یہاں صدیوں سے کوئی نہیں آیا ہوگا۔ آج بھی اللہ کے یہ قانون ہے کہ اس وقت بھی جہاں صدیق نبی تھے دشمن نہیں پہنچ سکتا تھا، آج بھی روضہ پاک کے اندر جو دشمن ہے روضہ پاک تک دشمن آج بھی نہیں جا سکتا اور قیامت تک نہیں جا سکے گا۔ اب کھانے کی جو ڈپٹی تھی سیدہ اسماء کی تھی، جب سیدہ اسماء کے گیٹ پہ ابو جہل آیا، پوچھنے لگا اسماء سے بتاؤ ابا کہاں ہے؟ ڈائریکٹ اس نے یہ نہیں پوچھا کہ نبی کہاں، اسے پتا ہے جہاں ابا ہوں گے وہیں جو ہے نبی بھی ہوں گے۔ حضرت اسماء نے وفاداری کی اور راز فاش نہیں کیا، فرمایا کہ ابا چلے گئے ہیں، جھوٹ نہیں بولا، سچ بتایا، راز نہیں فاش کیا۔ کہا ابا تو چلے گئے، کہاں گئے؟ بس چلے گئے۔ اب یہ بولتی مجھے نہیں پتا تو جھوٹ ہوتا، لوگ بولتے ہیں کہ صدیق کی بیٹی نے جھوٹ بولا، جھوٹ نہیں بولا۔ فرمایا جہاں جانا تھا چلے گئے، کہاں گئے؟ بس جہاں جانا تھا چلے گئے۔ ابو جہل بدبخت نے زوردار تھپڑ مارا، چونکہ بدبخت تھا بھی صحت مند اور بڑا تھا اور بچی ویسے کمزور تھی، چھوٹی بچی تھی، زور سے تھپڑ لگا تو جا کر گری حضرت اسماء، جس کی وجہ سے گرنے کی وجہ سے نوکدار پتھر پر پیشانی لگی اور زخمی ہو گئی، خون نکلنا رسنا شروع ہو گئی۔ پٹی ان نے کروائی، بعد میں صبر کیا اس تکلیف پر بھی۔ لیکن دوسرے دن جب جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا، حضرت اسماء تو اپنا چہرہ چھپا رہی تھی کہ محبوب کی نظر نہ پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ نہ لے میری زخموں کو۔ سیدہ اسماء جیسے غار میں داخل ہوتی ہیں، داخل ہوتے ہی ایک طرف ابا حضور بیٹھے ہیں سیدنا صدیق اکبر، ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں۔ سیدہ اسماء داخل ہوتی ہیں، داخل ہوتے ہی کھانا دیتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑ جاتی ہے، سیدہ اسماء کی پیشانی پر پٹی باندھی ہوئی ہے اور منہ پر نقاب کیا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں بیٹا کیا بات ہے؟ چہرے پر پٹی باندھی ہوئی ہے، نقاب کیا ہوا، کیا بات ہے؟ بیٹی نے ابوبکر صدیق کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ بتانا نہیں چاہتی ہوں کہ حضور پریشان ہوں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی بتاؤ، اب نہیں بتاؤ گے تو کب بتاؤ گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا کہ حضور کافر آئے تھے بدبخت پوچھنے کے لیے، لیکن انہیں میں نے بتایا نہیں، میں بچی تھی اور اس نے کافر نے ابو جہل بدبخت نے زوردار تھپڑ میرے چہرے پہ مارا، جس کی وجہ سے میں جا کر گری اور میرا چہرہ پورا زخمی ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا آگے ہو جاؤ۔ جب وہ آگے ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک کا لعاب نکالا اور لگایا اس کی زخموں پر، اور اس کا اتنا چہرہ روشن ہو گیا اور ساری زخمیں ٹھیک ہو گئی، ایسا لگ رہا ہے کہ کبھی زخم لگی نہیں تھی۔ تو صدیق نے ایسی وفا کر کے دکھائی، خالی صدیق نے نہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے خاندان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا کی اور پورے خاندان نے وفا کی، اور ایسی وفا کر کے دکھائے کہ قیامت تک اس کی مثال نہ مل سکتی ہے نہ ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کا پکا سچا عاشق اور غلام بنائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔